عمران خان نے کہا ہے جو ایکسٹینشن دی گئی ہے جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے. جب 20 روپے من آٹا تھا تو اس ملک کے لوگ روٹی کے لیے ترس رہے تھے. کیا کیا حرکتیں کرنے کے بعد ایک بندہ بعد میں ماتوں کرتا پھر رہا تھا مجھے کیوں نکالا, حالانکہ سب کو پتا تھا کیوں نکالا. ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں وہ کھاتے رہیں اور ان کے منہ سے جو ریزہ گرے وہ عام آدمی کو مل جائے. کوئی سیریس پولیٹیشین. ان کے علاوہ قائد اعظم کے حریف بھی بہت خبیث تھے, ان کے مخالف بھی. آگے اگلی بات ہے کہ عمران خان نے کہا ہے جو ایکسٹینشن دی گئی ہے جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کب نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق نے زندگی میں ایک ہی سچ بولا تھا کہ یہ آئین ہے کیا, چند کاغذوں پر مشتمل ایک چیتڑا. تو ایک ترمیم, 2 ترمیم, 10 ترمیم, اور پورا آئین اگر عوام کو آج تک کچھ نہیں دے سکا. کچھ خاندانوں کو جو ملا ہو, جن کا کاروبار ہے, جن کا دھندا ہے, یا جن کا راجواڑا ہے یہ ملک, ان کو کچھ ہوا ہو. عوام کو کیا ہوا؟ جب 20 روپے من آٹا تھا تو اس ملک کے لوگ روٹی کے لیے ترس رہے تھے. حبیب جالب کی یہ نظم اتنی پاپولر تھی, بچے بچے کی زبان پہ تھی. حبیب جالب کو تو مرے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, اللہ اسے غریب رحمت کرے. وہ جلسوں میں گایا کرتا تھا 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد. اس زمانے میں 20 روپے من آٹا, ہنسی آ جائے گی, پتہ نہیں 20 روپے کا کلو بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ بتاؤ خبر. 120 روپے کلو. وہ 20 روپے من پہ ماتم کر رہا تھا اور ملک اس کے ساتھ ماتم کر رہا تھا. تب لوگوں کے پاس 20 روپے من خریدنے کی. تو بہرحال تو جو اس عمران نے کہا ہے کہ جمہوریت قانون کی حکمرانی عوام کے حقوق, تو یہ کوئی کل کی بات ہے, یہ پرسوں کی بات ہے, 6 سال پہلے کی بات ہے, 10 سال پہلے کی بات ہے, 30 سال پہلے کی بات. بہرحال تو اچھا, اگلی بات عمران نے کی کہ ملک پہ قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے, جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں, جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون, اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات. وہ بھائی یہ کوئی نئی بات ہے. قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا جو اپنے اقتدار اور قبضے کو یہ کب نہیں ہوا؟ مجھے بتا دیں. کیا کیا حرکتیں کرنے کے بعد ایک بندہ بعد میں ماتوں کرتا پھر رہا تھا مجھے کیوں نکالا, حالانکہ سب کو پتا تھا کیوں نکالا. کب نہیں ہوا یہ. لیکن بہرحال عمران یہ بات کر رہا ہے, بات درست ہے, لیکن اس میں نیا پن کیا ہے؟ اچھا, قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کے پرامن احتجاج کرے, تو میں اس کو ہجوم کہتا ہوں, اور وجوہات ہیں. پاکستان بننے سے پہلے اپنے اس ہجوم کو علامہ اقبال نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. اللہ اللہ خیر صلاح. تو آخر پہ ایک بات وہی روٹین کی بات ہے کہ پاکستانی عوام کو ملک پہ مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور رہیں گی. تو بھئی جو جانے والی نسلیں ہیں وہ بھی اسی طرح. یہ چند وہ بھی حبیب جالب کی ایک نظم ہے کہ یہاں پتہ نہیں کتنے گھرانے ہیں. وہ جو بندہ کیا تھا, ایک محبوب الحق تھا جس کا مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ کسی ڈکٹیٹر کا تھا, وہ بڑا اکانومسٹ اور یہ اور وہ. تو اس کا ایک جملہ ہے, ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ, کہ بڑے خاندانوں کی سرپرستی کرو, وہ لمبا چوڑا مال بنائیں, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں, وہ کھاتے رہیں, اور ان کے منہ سے جو ریزہ گرے وہ عام آدمی کو مل جائے. یہ ہے ٹریکل ڈاؤن. ختم ہو گئی بات. تو قوم اپنے لیے کھڑی ہو, قوم کب کھڑی ہوئی تھی اور کس قسم کا معاملہ ہے, کس طرح کی قومیں کھڑی ہوتی ہیں, ویسے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. فرینچ کے بارے میں بھی, فرینچیز یہ بیچارے نکمے نلائق ہیں, ہجڑے سے ہی ہوتے ہیں.
زارز آف رشیا کے زمانے میں جو روسی تھا وہ دکان ڈنگر ٹائپ یہ وہ، لیکن پھر ان کو بھی بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ عمران نے جو کہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ڈے ون سے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ یہ ہوا کہ پاکستان بنتے ہی قائد اعظم رخصت ہو گئے، اس کے کچھ عرصے بعد ہی قائد ملت، یہی کوئی 1-1.5 بندہ تھا قائد اعظم تو ایک، بٹ ڈیفینیٹلی ان کے دشمن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پرچیزبل اور انکرپٹیبل، ان کے دشمنوں کا خراج تحسین ہے ان کے لیے۔ باقی پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیریس پولیٹیشین، معراج خالد صاحب جیسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو پاپولر ہو، کوئی بندہ ہے جس کے بارے میں آپ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھا سکیں؟ وجہ ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے رائی کا پہاڑ بنے، لیکن رائی تو ہوتی ہے۔ مجھے کوئی ایک بات بتا دے، جو قائد اعظم کو فالو کر رہے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی کاز کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں بھی دی، ان کے علاوہ قائد اعظم کے حریف بھی بہت خبیث تھے، ان کے مخالف بھی، ان کے کردار پہ انگلی کسی نے نہیں اٹھائی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا، دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کے بعد شک کی بنیاد پہ کسی شخص کو 90 دن تک تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان کا تبصرہ ہے کہ شک کی بنیاد پہ 90 دن تک تحویل کی قانون سازی سول مارشل لاء کے مترادف ہے۔ شک کی بنیاد پہ یہ جمہوریت کے چہرے پہ دھبا ہوگا، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پہ کالت مل رہے ہیں۔ پرانی تاریخ، بھٹو صاحب نے جو دلائی کیمپ کھلا تھا، بھٹو صاحب نے جو جے رحیم اپنے مینٹور کے ساتھ کیا تھا، میں نے کیا، جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ وہ پتہ نہیں ایک ایم این اے تھا، پتہ نہیں سلمان نام تھا قصور کا، اس کے گھر کی خواتین بھی یہ وہ رڑ گئی تھانوں میں، تو یہ میں کرتا رہا ہوں؟ وہ جمہوریت کے علمبردار، ان کی پارٹی آج بھی موجود ہے۔ سو آخری بات ہے، کافی لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا استعمال پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی اس تردید نے مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا، چونکہ وہ ہلکی بےمانی بے سروپا بات کرنے والا آدمی نہیں ہے، باقی میرا رب بہتر جانتا ہے۔ ان کے کردار پہ انگلی کسی نے نہیں اٹھائی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا، دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کے بعد شک کی بنیاد پہ کسی شخص کو 90 دن تک تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان کا تبصرہ ہے کہ شک کی بنیاد پہ 90 دن تک تحویل کی قانون سازی سول مارشل لاء کے مترادف ہے۔ شک کی بنیاد پہ یہ جمہوریت کے چہرے پہ دھبا ہوگا، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پہ کالت مل رہے ہیں۔ پرانی تاریخ، بھٹو صاحب نے جو دلائی کیمپ کھلا تھا، بھٹو صاحب نے جو جے رحیم اپنے مینٹور کے ساتھ کیا تھا، میں نے کیا، جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ وہ پتہ نہیں ایک ایم این اے تھا، پتہ نہیں سلمان نام تھا قصور کا، اس کے گھر کی خواتین بھی یہ وہ رڑ گئی تھانوں میں، تو یہ میں کرتا رہا ہوں؟ وہ جمہوریت کے علمبردار، ان کی پارٹی آج بھی موجود ہے۔ سو آخری بات ہے، کافی لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا استعمال پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی اس تردید نے مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا، چونکہ وہ ہلکی بےمانی بے سروپا بات کرنے والا آدمی نہیں ہے، باقی میرا رب بہتر جانتا ہے۔